ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کا لین دین کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، یہاں مراد سود کا لین دین ہے۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ کل بروز قیامت کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے مگر اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو جن آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، کبھی وہ ادھر گرتا ہو کبھی ادھر گرتا ہو۔ تو سود خور کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح ہوں گے، اور ان میں سانپ اور بچھو ہوں گے جو انہیں ڈنک مار رہے ہوں گے، اور ٹرانسپیرنٹ ان کے پیٹ ہوں گے، باہر سے اندر کا منظر لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، اور سانپ اور بچھوؤں کے بوجھ کی وجہ سے وہ کبھی ادھر گرتے ہوں گے کبھی ادھر گرتے ہوں گے۔ یہ سود خوروں کی پہچان ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت سود ہی کی طرح ہے۔ آج بھی ویسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، 1,00,000 روپیہ اگر ہم بزنس میں لگائیں تو ایک سال میں 7,000 تو کیا کئی ہزار کما لیں، اور اگر ہم کسی کو قرضہ دیں کہیں بینک میں رکھوائیں اور ہم پورے سال میں کچھ بھی نہ کمائیں، تو وہ سود کو اور تجارت کو ایک دوسرے جیسا سمجھتے ہیں، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ حلال اور حرام ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کتنا پیارا انداز ہے، حلال اور حرام ایک جیسے نہیں ہیں، جب ایک جیسے نہیں تو ایک دوسرے پر قیاس بھی مت کرو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، بس جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ جائے، فَانْتَهَا، پھر وہ سود لینے دینے سے باز آ جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے معاف ہے جو پہلے وہ لے چکا۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی اور سود کو حرام کر دیا گیا تو فرمایا گیا کہ جن مسلمانوں نے پہلے سود کو لیا ہے، اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ اب بچ گئے تو باقی جو سود انہوں نے لیا ہے وہ معاف ہو گیا۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے یہ آیت نازل ہو چکی ہے۔ اب اگر کوئی سود کا لین دین کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو وہ سارا سود اسے واپس کرنا ہوگا، اور اگر اصل مالک اسے پتہ نہ ہو تو پھر وہ سود کی رقم بغیر ثواب کی نیت کے غریب کو دینی ہوگی۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو سرکشی کرے اور پھر سود میں مبتلا ہو، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا تھا کہ سود سے مال بڑھ جاتا ہے، بینک میں آپ نے رقم رکھوائی اور سود اگر لگوایا تو مال بڑھتا گیا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس وسوسے کو بھی ختم کیا اور فرمایا یمحق اللہ الربا، یہ مت سمجھو کہ سود سے مال بڑھتا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک فرما دے گا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا سود ایسا ہلاک ہوتا ہے کہ سود کا ایک درہم اگر جائز مال سے مل جائے تو اس مال کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو روڈ پر آتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقہ دینے سے بظاہر مال کم ہوتا ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کسی نے ایک کھجور اللہ کی راہ میں دی ہوگی تو کل بروز قیامت وہ کھجور نہیں دیکھے گا بلکہ اس کھجور کے بدلے میں نیکیوں کا پہاڑ دیکھے گا۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالی ہر ناشکر گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز ادا کی، نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا صلہ ہے، ثواب ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو،
ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ کتنا نادان ہوگا جو اس آیت کے باوجود بھی سودی معاملات سے جان نہ چھڑائے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا اور سودی معاملات کو نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، حرب جنگ کو کہتے ہیں، پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ بتائیے کوئی ہے جو اللہ اور رسول سے مقابلہ کر سکے؟ پورے قرآن میں کسی اور گناہ پر اعلان جنگ نہیں کیا گیا۔ حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں اعلان جنگ کا ذکر ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتو بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور قرآن پاک میں صرف ایک مقام پر اعلان جنگ ہے، وہ گناہ ہے سود کا گناہ۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کتنا برا یہ گناہ ہوگا۔ اس کی مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو کیسٹ حاصل کریں۔ سود سے بچنا ممکن ہے، سود سے بچنا ممکن ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے جائز ہے مال کی اصل کا لینا، یعنی جو اصل رقم ہے وہ تم واپس لے سکتے ہو، مگر سود تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ اور میں نے بھی مسئلہ عرض کیا کہ اگر اصل مالک معلوم نہ ہو، جیسے بینک سے جو سود لیا جاتا ہے اس کا اصل مالک نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ بینک جہاں ہمیں 7%، 7% سود دیتی ہے تو اسی رقم سے وہ 14% سود حاصل بھی کرتی ہے، تو وہ کسی سے لے کر ہمیں دیتی ہے، تو گویا کہ ہمیں جو 7% سود ملا یہ بینک نے کسی سے لے کر دیا ہے۔ تو اب اگر کسی نے گناہ کر لیا ہے تو وہ توبہ کرے اور وہ رقم اللہ کی راہ میں بغیر ثواب کی نیت کے دے کسی غریب کو۔ ثواب کی نیت اس لیے نہیں کر سکتا کہ سود غریب کو دینے پر کوئی ثواب ملتا نہیں ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سودی اکاؤنٹ میں رقم اس لیے رکھوائی ہے کہ ہم غریب کو دے دیں گے، یہ بھی منع ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے لکھنے والے پر اور سود کے گواہوں پر۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی، یعنی آپ نے یہ دعا فرمائی، مالک و مولا ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے تو دور فرما دے۔ تو ڈرنا چاہیے، اپنے اکاؤنٹ میں سود نہ لکھوائیں کہ نامہ اعمال میں سود لینے کا گناہ نہ لکھا جائے۔ یہاں پر یہ وسوسہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر ہم بامر مجبوری گھر پہ رقم تو نہیں رکھ سکتے، مجبوری میں اگر بینک میں رقم رکھواتے ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں تو وہ ہمیں سود نہیں دیتے، لیکن اسی رقم کو وہ استعمال کر کے سود لیتے تو ہیں۔ تو علماء اسلام نے بامر مجبوری رقم بینک میں رکھوانے والے کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائے، وہ اس بات کا مکلف نہیں ہے۔ وہ اس کی رقم کے ساتھ اگر سودی لین دین کرتے ہیں تو ہماری تو مجبوری ہے کہ گھر پہ رکھا جائے تو ڈاکو آ جاتے ہیں، تو اس مجبوری کی وجہ سے شریعت نے ہمیں اجازت دی، لیکن ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائیں، ایسا اکاؤنٹ نہ کھلوائیں جس میں سود ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، تم پر بوجھ نہ ڈالا جائے گا، یعنی گناہ نہ کرو، تم پر مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر جو مقروض ہے وہ ذو عسرہ ہو، تنگ دست ہو، اور تمہیں یہ معلوم ہو کہ واقعی یہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو آسانی تک اسے مہلت دو، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم ایسے مقروض کو کہ جو واقعی تنگ دست ہے، واقعی وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا، اسے اگر تم معاف کر دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم، پھر، توفا کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان کو جو اس نے کیا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، نیکی کا بدلہ بھی ملے گا اور برائی کا بدلہ بھی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب آپس میں دین کا، قرض کا معاملہ ہو، اجل مسمی تک، مقررہ مدت تک، کسی کو قرض دے رہے ہو اور رقم
معقول رقم ہو اور ایک مدت تک قرض دے رہے ہو تو بغیر شرم اور جھجک کے فَاكْتُبُوهُ کے معنی پس تم اس قرض کو لکھ لو۔ یہاں پر اگر ہم لکھنے بیٹھیں تو قرض لینے والا ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں اسے سمجھانا چاہیے کہ یہ لکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور یہ مستحب ہے، تو ہم اس مستحب پر عمل کریں، برکتیں ہوں گی، آپ کو بھی فائدہ ہے، مجھے بھی فائدہ ہے، کہیں میں بھول نہ جاؤں، کہیں آپ نہ بھول جائیں۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے اور ٹھیک ٹھیک لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، کاتب کو جیسا اللہ نے لکھنا سکھایا تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو۔ ہاں اگر مصروف ہو تو کہہ سکتا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد لکھ دوں گا، وہ اس پر اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ فَلْيَكْتُبْ، بس چاہیے کہ وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، سوال یہ کہ لکھوائے کون؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وہ چاہیے کہ مقروض لکھوائے، جس پر حق آتا ہے وہ لکھوائے، تاکہ مقروض کو یاد رہے کہ میں نے اتنا قرضہ لیا ہے، اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ تم نے میری توجہ نہیں تھی، تم نے تو کچھ اور لکھوا دیا ہے، میں نے اتنا قرضہ تھوڑی لیا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب اللہ سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور پورا پورا ٹھیک لکھوائے، اس سے کسی چیز کو کم نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، بس اگر جو مقروض ہے جس پر حق آتا ہے وہ سفیہ ہو یعنی نادان ہو، بولنے کا فن نہ ہو، وہ لکھوا نہ سکتا ہو، یہ اسٹیٹمنٹ وہ بنوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، او ضعیفاً، یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا اسے لکھوانا نہ آتا ہو، لکھوا نہ سکتا ہو، کوئی بھی صورت ہو، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم دو گواہ مقرر کر لو مردوں میں سے۔ دیکھیے جب قرض لینے کے لیے کوئی آتا ہے تو اتنا میٹھا بنتا ہے کہ انسان اندھا اعتماد کر لیتا ہے، لیکن جب قرض واپس لینے کی باری آتی ہے تو وہی میٹھا شخص بڑا ظالم بن جاتا ہے، بسا اوقات انکار کر لیتا ہے۔ تو ہمیں شرم و جھجک کے بغیر ایک قاعدہ مقرر کر لیں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید نے یہ مستحب حکم دیا تو ہمیں اس مستحب پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ قرآن کے حکم پر عمل کریں گے، برکتیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر دو مرد گواہ نہ مل سکیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بناؤ۔ دو عورتوں کو گواہ بنانے کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت آگے بیان ہو رہی ہے۔ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، گواہ کس کو بنایا جائے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا جس سے تم راضی ہو اسے گواہ بنا لو۔ ان تضل احداہما، دو عورتوں کو گواہ بنانے کی حکمت یہ ہے کہ اگر ایک بھول جائے فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری پہلی کو یاد دلا دے، یہ حکمت ہے۔ عورتوں میں بھولنے کا مرض مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں، اذا ما دعوا، جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے۔ لیکن یہاں پر یہ ضروری ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے گواہوں کو تحفظ ادا کرے۔ اگر گواہ کو تحفظ نہیں اور جان کا خطرہ ہو اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے کورٹ میں نہ آئے تو اس کا حکم دوسرا ہے۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسلامی گورنمنٹ قائم کرے اور ایسا ماحول پیدا کرے کہ گواہ آزادی کے ساتھ گواہی دے سکے۔